والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحبال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقبال والكلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میں جب ختم نبوت کا عقیدہ یاد کرتا ہوں سبحان اللہ. میں جب ختم نبوت کا عقیدہ یاد کرتا ہوں میں اپنے آپ کو ہر قید سے آزاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. ہے زندہ روضہ اقدس میں میرے سید و سرور بے شک. ہے زندہ روضہ اقدس میں میرے سید و سرور وہ کرتے ہیں مدد میری میں جب بھی فریاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. وہ کرتے ہیں مدد میری میں جب فریاد کرتا ہوں. جسے ختم نبوت کے عقیدے سے عداوت ہو جسے ختم نبوت کے عقیدے سے عداوت ہو میں اس موذی کی ہر سازش کو خود برباد کرتا ہوں. سند ایمان کی ختم نبوت کی گواہی ہے سند ایمان کی ختم نبوت کی گواہی ہے. اسی بنیاد پر نارے جہنم سے رہائی ہے. تحفظ دین کا موقوف ہے ختم نبوت پر تحفظ دین کا موقوف ہے ختم نبوت پر. یہ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان محمد ہے یہ فرمان الہی ہے. سوائے جس کے حاصل اصل ایمان ہو نہیں سکتا سوائے جس کے حاصل اصل ایمان ہو نہیں سکتا. علل اعلان کہتے ہیں وہ پنہا ہو نہیں سکتا. میں جب ختم نبوت کا عقیدہ یاد کرتا ہوں میں اپنے آپ کو ہر قید سے آزاد کرتا ہوں. و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم غسار زمان حامی بے کساں سید سربراں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے.
آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور اس کی اہمیت۔ چونکہ آج 7 ستمبر کا دن یہ بڑا تاریخی اور بڑا اہم دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن قادیانیوں کو جو ختم نبوت کے منکر ہیں، ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کے غدار ہیں، انہیں علماء اہل سنت کی کاوشوں سے آئینی طور پر انہیں کافر قرار دیا گیا۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اس کو تھوڑا سا واضح کرنے کے بعد چند احادیث ختم نبوت آج کے موضوع میں بیان کروں گا۔ عقیدہ ختم نبوت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہر میدان کے اندر جب قلم اٹھایا تو آج تک ان کے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ کو کوئی رد نہیں کر سکا، اور بالخصوص قادیانیوں کے خلاف جو آپ کے رسائل ہیں وہ آج بھی اس انداز کے اندر قادیانیوں کو للکار رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں۔ لیکن اتنے سال گزرنے کے بعد آج بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ان تحریروں کا کسی قادیانی کے پاس جواب نہیں۔ آج کے دن ہم ان تمام نفوس قدسیہ ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں سبحان اللہ، جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اپنی تقریر سے، اپنی تحریر سے اور عملی طور پر جس لحاظ سے بھی اس عقیدے پہ پہرا دیا۔ آج کے دن ہم ان تمام ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ان کے برکت پر انوار پر رب ذوالجلال اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت آپ عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت سے لے کر آپ کی ظاہری حیات میں بھی اور ظاہری حیات کے بعد بھی قیامت تک کسی کے لیے کوئی بندہ نبوت کو جائز سمجھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد، اعلان نبوت فرمانے کے بعد کسی کے لیے نبی ہونے کا دعویٰ ہی نہ کرے، صرف ان دعویٰ تو بڑا ہے کہ میں فلاں کو نبی مانتا ہوں، یہ تو بہت بڑی بات ہے، صرف نبوت کو جائز سمجھے، یہ نظریہ ہو کہ رسول اللہ علیہ السلام کے بعد بھی کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہے، نبوت کو جائز سمجھے کسی کے لیے، تو امام اہل سنت فرماتے ہیں ایسا عقیدہ رکھنے والا بندہ دین اسلام سے خارج ہے۔ چاہے جائے کہ وہ قادیانی کو نبی مانے، صرف کسی کے لیے نبوت جائز سمجھتا ہو کہ اب نبی نہیں ہو سکتا ہے، آنے والے وقت میں آ جائے، ایسا بندہ بھی کافر ہے، دین اسلام سے خارج ہے۔ دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی دوسرے شخص کے لیے کسی معنی میں نبوت کو جائز سمجھے، تشریعی نبی، غیر تشریعی نبی یا ضدی نبی، جس طرح آج قادیانی مرزے کی نبوت میں جو ہے وہ قسمیں کرتے ہیں کہ مرزا جو ہے یہ تشریعی نبی نہیں، غیر تشریعی نبی ہے، مطلب یہ کہ یہ نئی شریعت لے کے نہیں آیا، وہی شریعت محمدی جو ہے اسی کی ترویج کے لیے آیا، نئی شریعت کے ساتھ نہیں آیا۔ اس طرح نبوت کی قسمیں بنا کر تو مرزے کے لیے نبوت کو جائز سمجھتے ہیں،
یا کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی جو ہے یہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سایہ ہے، یعنی یہ ذلی نبی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حقیقتاً نبی ہے اور مرزا قادیانی یہ ذلی نبی ہے، یعنی کسی لحاظ سے بھی نبوت کی قسمیں بنا کر مرزے کے لیے ان اقسام میں کسی قسم کے لحاظ سے وہ نبوت کو مانے کہ یہ ذلی نبی تھا یا غیر تشریعی نبی تھا، میرے امام کہتے ہیں ایسا بندہ بھی دین اسلام سے خارج ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ چلو اس جہاں میں تو کوئی نبی نہیں، اس جہاں سے مراد ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، ان زمینوں میں، ساتوں زمینوں میں یا ساتوں آسمانوں میں تو کوئی نبی نہیں ہو سکتا، لیکن بافرض محال فرض کر لیا جائے کہ ساتوں زمینوں کے علاوہ اگر کوئی اور جگہ ہو تو وہاں کوئی نبی ہو سکتا ہے، یعنی ساتوں زمینوں میں نہیں ہو سکتا، ساتوں زمینوں کے علاوہ کوئی اور جگہ ہو تو وہاں نبوت کی گنجائش ہے۔ تو میرے امام کہتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھے کہ ساتوں زمینوں کے علاوہ کسی اور جگہ پہ جو ساتوں زمینوں میں نہ آئے وہاں کوئی نبی آ سکتا ہے رسول اللہ کے بعد، تو میرے امام کہتے ہیں ایسا بندہ بھی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا بھی دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر فرمایا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نوع انسانی میں تو نبی نہیں آ سکتا، یعنی انسانوں میں تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اللہ کی دوسری مخلوق میں یعنی جنات میں یا فرشتوں میں نبی آ سکتا ہے یا نبی کوئی ہو سکتا ہے رسول اللہ کے بعد، میرے امام کہتے ہیں ایسا عقیدہ رکھنے والا بندہ بھی دین اسلام سے خارج ہے۔ یہ ساری تشریحات عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا، انبیاء کے لحاظ سے بھی، زمانے کے لحاظ سے بھی، نبوت کی جتنی اقسام ہیں ان کے لحاظ سے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کی آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کسی معنی میں یا کسی جہاں میں یا کسی جگہ پر یا کسی مخلوق کے اندر کوئی نہ نبی آ سکتا ہے نہ رسول آ سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بھی خاتم ہیں، تمام رسولوں کے بھی خاتم ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا حضرت امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی منکر عقید ختم نبوت کہ جو عقید ختم نبوت کا منکر ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مرزا قادیانی کو وہ نبی مانتا ہے، اگر کوئی مرزا قادیانی کو نبی جو مانتا ہے اس سے اگر کوئی دلیل پوچھ لے کہ مرزا کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے تو میرے امام کہتے ہیں صرف دلیل مانگنے سے ہی بندہ کافر ہو جاتا ہے، کہ وہ بندہ شک کر رہا ہے کہ اگر یہ کوئی دلیل دے تو پھر میں مان لوں گا، تو اسے شک ہے عقید ختم نبوت پر، تب وہ قادیانیوں سے آگے دلائل کا مطالبہ کر رہا ہے کہ دلیل کیا ہے اس پہ، اور صرف دلیل طلب کرنے پہ بندہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ آج اگر کسی قادیانی سے کسی کا کوئی مکالمہ ہو جائے، گفتگو ہو جائے، تو اپنا یعنی یہ نہیں کہ بندہ اس کے دلائل سے متاثر ہو کر پھر یہ کہ کہے کہ ٹھیک ہے اگر تم اسے نبی مانتے ہو تو اس کی دلیل کیا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں دلیل مانگنے والے ہوش کریں، صرف دلیل طلب کرنے سے بندہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسے کہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، میں مرزا قادیانی کو اگرچہ ہزارہ دلائل ہیں اس پہ لیکن بغیر دلیل کے میں اسے کافر سمجھتا ہوں، مرتد سمجھتا ہوں، وہ کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے، زندیق بھی ہے، اور یہ ہمارا نظریہ ہے زندیق کے بارے میں، اور عام مرتد نہیں قادیانی، یہ زندیق مرتد ہیں، اور ان کے بارے میں نظریہ یہ ہے اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے
صحیح معنوں میں ریاست مدینہ بن جائے تو قادیانیوں کو یہ نہیں کہ آئینی طور پر انہیں مسلم قرار دیا جائے، ریاست مدینہ کا کردار یہ ہوگا کہ بغیر مہلت دیے قادیانیوں کے سر اتارے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ریاست مدینہ، اصل ریاست مدینہ۔ آج کوئی ریاست مدینہ کا دعوے دار یہ کہے قادیانیوں سے محبت کی پیکیں چڑھاتے ہوئے کہ ہمیں اقتدار ملا تو ہم یہ کر دیں گے، تمہارے ساتھ یہ بڑی ناانصافی ہے کہ تمہیں غیر مسلم قرار دیا گیا، حالانکہ تم بھی نماز پڑھتے ہو، حالانکہ تم بھی کلمہ یہی پڑھتے ہو، اگر ہمیں اقتدار ملا تو ہم یہ کر دیں گے، تو ایسا بندہ ہوش کرے اور اس کے ماننے والے بھی ہوش کریں۔ قادیانیوں کے بارے میں بال برابر بھی کوئی بندہ نرم گوشہ رکھے تو وہ بندہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں دلیل مانگنے سے بندہ دین اسلام سے نکل گیا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ میں تو یہ آتا ہے کہ جس طرح پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا مرزا قادیانی کے ساتھ مناظرہ کرنے پہ، علماء کے مناظرے بھی رہے ہیں قادیانیوں سے، اپنے آپ کو پیش کرتے رہے ہیں، تو مناظرے میں تو یہ ہوتا ہے کہ تم اگر مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہو تو دلیل دو، دونوں آپس میں دلائل کو پیش کرتے ہیں، تو پھر مناظرے کرنے والا جو ہے مناظر ادھر سے جب قادیانیوں سے دلیل مانگے گا پھر اس کے ایمان کا کیا بنے گا؟ تو اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا، آپ فرماتے ہیں ایک ہے عام بندے کا دلیل مانگنا اور ایک ہے مناظر کا دلیل مانگنا۔ عام بندہ جسے علم نہیں، اگر وہ کسی قادیانی سے قادیانی کی نبوت پہ دلیل مانگے تو اسے شک ہے، وہ دلیل مانگ رہا ہے تاکہ جو ہے وہ حق واضح ہو، پتہ چلے اگر دلیل تمہاری مجھے قبول ہو گئی تو پھر میں تسلیم کر لوں گا۔ کوئی اس معنی پہ دلیل مانگے تو وہ کافر ہے، اور جو قادیانیوں کو نیچا دکھانے کے لیے اور انہیں الٹا کرنے کے لیے دلائل مانگ کے ان کے دلائل کا رد کرے، فرمایا وہ بندہ وہ ہے جو عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دے رہا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، تاجدار ختم معصومیت۔ لہذا جو قادیانیوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہ تم نے جو بھی دلائل گڑے ہوئے ہیں مرزے کی نبوت کے لیے، یہ سارے من گھڑت ہیں، جھوٹے ہیں، ان کو ہرانے کے لیے ان سے دلائل کا تقاضا کرے، ہمیں یہ وہ کردار ہے جو پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی ادا کیا، یہ وہ کردار ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی ادا کیا، اور سینکڑوں علماء اہل سنت نے یہ کردار ادا کیا، اور اپنے آپ کو آج بھی قادیانیوں سے ہمارے علماء جو ہیں وہ مناظرے کا چیلنج کیے ہوئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جب دلائل دیں گے تو اس سے یہ ان کے دلائل مانگنے کی وجہ سے معاذ اللہ ایمان سے نکل جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو ہرانے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے اور ان کو الٹا کرنے کے لیے اگر دلائل مانگے جائیں تو یہ عقیدہ نبوت پہ پہرا دینا قرار پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایسا جاہل ہو، اتنا جاہل کہ وہ بندہ کسی جزیرے میں رہتا ہے اور اسے عقیدہ ختم نبوت کا ابھی کوئی پیغام صحیح معنوں میں پہنچا نہیں، یا کسی انگریزوں کے ملک میں رہتا ہے وہ مسلمان، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، فتاوی عالمگیری میں لکھا، لیکن رسول اللہ کو نبی تو مانتا ہے، رسول تو مانتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اس کا اس بارے میں کوئی مطالعہ نہیں، اسے اس لحاظ سے کوئی پتہ نہیں، تو فتاوی عالمگیری میں لکھا فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ، ایسا بندہ بھی مومن نہیں۔ رسول اللہ کو صرف رب کا رسول ماننا کافی نہیں، انہیں اللہ کا آخری رسول ماننا،
پھر جا کے بندے کا ایمان پورا ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی قادیانی کہے کہ تم ہمیں کافر کہتے ہو، کس بنا پہ؟ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، پھر ہم کافر کیسے؟ اسے کہو کہ صرف رسول ماننا کافی نہیں، اللہ کا آخری رسول مانے پھر بندہ مومن قرار پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آئین میں جو مسلمان کی تعریف کی گئی، وہاں بھی یہ چیز شامل کی گئی کہ مسلمان کی تعریف آئین میں یہ نہیں اللہ کو ایک مانے، رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانے، نہیں۔ امام الشاہ امام احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے آئین میں جو مسلمان کی تعریف شامل کروائے، اس میں یہ لفظ بیچ میں شامل کروائے۔ اگرچہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن امام صاحب فرمائے اس سے بندہ مسلمان کی تعریف کامل نہیں ہوتی۔ تعریف یہ ہے اللہ کو ایک مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رب کا رسول نہیں، اللہ کا آخری رسول مانے، آخری نبی مانے، پھر جا کے وہ کامل مسلمان قرار پائے گا، پھر جا کے وہ مومن بنتا ہے۔ اب اس پہ سوال یہ تھا کہ یہ جو آخری رسول والا یہ کہاں سے نکالا گیا؟ حالانکہ کلمے میں تو کوئی عربی کا لفظ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس میں اس کا ترجمہ آخری سے کیا جائے۔ اب اس پہ بھی سینکڑوں دلائل ہیں کہ الگ طور پہ آخری کا عربی میں کوئی لفظ نکالنے کی حاجت ہی نہیں، اس لیے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جائے کہ آپ محمد ہیں تو میرے نبی کا نام ہی عقیدہ ختم نبوت بیان کرنے والا ہے، سبحان اللہ، نام ہی ختم نبوت والا ہے۔ لیکن صراحتاً احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب میرے نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہیں کن لفظوں کے ساتھ اسلام کی دعوت پیش کی؟ امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ حدیث نمبر 4999 ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے۔ اب اس کا پس منظر ہے وہ کیوں آئے؟ ان لوگوں کا کچھ مطالبہ تھا، کچھ منوانا چاہتے تھے۔ حدیث پہلے موضوعات میں بھی گزری ہے، یعنی وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں تھے، ان کی خدمت میں تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے غلام تھے، انہوں نے بعد میں تحفۃً حضور کو پیش کر دیے۔ اب یہ جو کئی سال گزر گئے اپنے گھر سے بچھڑے ہوئے حضرت زید کو کسی نے بتایا کہ ہم نے مکہ میں تمہارے بیٹے کو دیکھا ہے، گھر والے آ گئے، باپ بھی تھا، چچا بھی تھا، بھائی بھی تھے۔ حضرت زید کو جب لینے آئے، جب آئے سامنے، حضرت زید نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، رسول اللہ کے ساتھ اتنا عشق، کہا اگرچہ باپ ہے، اگرچہ بھائی ہے، اگرچہ چچا ہے، لیکن اب سب کا پیار بعد میں ہے، نبی کا پیار پہلے ہے۔ میں دیکھوں گا بھی نہیں جب تک میں اپنے نبی سے پوچھ نہ لوں کہ محبوب آپ بتاؤ اجازت دیتے ہو تو پھر باپ کو دیکھوں، اجازت دیتے ہو تو پھر بھائی کو دیکھوں۔ وہ باپ مطالبہ کرنا چاہے ہمارے ساتھ چلو، رسول اللہ کو پیشکش کی، یہ بیٹا میرا ہے، دے دو، جتنا سونا چاہو گے میں دے دوں گا، جتنے ہیرے جوہرات کہو گے میں دے دوں گا، ڈھیر لگا دوں گا اس کے بدلے، لیکن بیٹا دے دو۔ میرے محبوب سے جب وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے حضرت زید کی، میرے محبوب نے فرمایا نہ سونا چاہیے نہ چاندی چاہیے، کیا فرمایا اگر تم زید لینا چاہتے ہو تو پھر تمہیں زید والا عقیدہ بھی اپنانا پڑے گا۔ سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زید ہے عقیدہ ختم نبوت کا سپاہی اور تم ہو ختم نبوت کے منکر؟ زید تمہارے ساتھ کیسے چلے گا؟ اسے لے جانا چاہتے ہو تو پہلے اس والا عقیدہ بھی بناؤ۔ تو کن معنوں میں میرے نبی نے انہیں دعوت دی؟ لفظ ہے، امام حاکم نے اس کو نقل کیا، اسألکم ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی خاتم انبیائہ ورسلہ۔ سبحان اللہ، تم اگر زید کو لینا چاہتے ہو تو قیمت یہ ہے، گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دو کہ میں اللہ کے تمام نبیوں کا
خاتم بھی ہوں، تمام رسولوں کا خاتم بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ صرف اس بات کی گواہی دو میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، نہیں، انی خاتم انبیائہ و رسولہ، اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کے تمام نبیوں کا خاتم ہوں، تمام رسولوں کا خاتم ہوں، نہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ میرے بعد کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اب یہ حدیث میں صراحتاً مسلمان کی تعریف کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ مسلمان بندہ تب بنتا ہے جب رسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی بھی مانے، آخری رسول بھی مانے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو اس سلسلہ میں احادیث تو کثیر ہیں لیکن وقت مختصر ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ایسا واضح عقیدہ ہے روز روشن کی طرح کہ صرف انسان ہی نہیں، اس عقیدے کو تو جانور بھی مانتے ہیں۔ آج اگر ہم قادیانی کو گالی دیں، اگرچہ ہماری جتنی بھی گالیاں ہیں ان کے سٹیٹس سے بہت کم ہیں۔ ہماری گالیاں یعنی ہمارے پاس تو لفظ ہی نہیں کہ کس لفظ سے ان کی بدبختی بیان کریں۔ انہیں کتا کہیں تو کل قیامت کے دن کتا اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کر دے گا کہ قادیانی سے ملا دیا۔ اگر نہایت احمد بندہ، کیا دوسرا بندہ اسے تعبیر کریں تو اسے کہتے ہیں یہ بندہ ہے ہی گدھا۔ لیکن اگر قادیانی کو گدھا کہیں تو گدھا کہتے ہیں پہلے مجھ سے تو پوچھو میرا عقیدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں تو ختم نبوت کو مانتا ہوں اور تم قادیانی کو تعبیر کہتے ہوئے گدھا کہہ رہے ہو۔ گدھا تو ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے اور مانتا ہے، اور پھر قادیانی کتنا احمق ہے، کتوں سے بھی کیا گزرا، گدھوں سے بھی کیا گزرا۔ آج گدھے سے تو بندہ نفرت کرے اور قادیانی سے بندہ ہاتھ ملائے، اسے اپنی عقل پہ پھر ماتم کرنا چاہیے اگر جائز ہو تو، کہ گدھے سے نفرت، وہ گدھا جو ختم نبوت کا منکر نہیں اقرار کرتا ہے، مانتا ہے، اور قادیانی جو منکر ہے، ہم کہتے ہیں کہ بازار میں ہے، سماج ہے، بس جو ہے وہ چونکہ یہ ہے تو چونکہ یہ ہے تو چونکہ ملنا پڑتا ہے، چونکہ دفتر میں ہے تو پاس بیٹھنا پڑتا ہے، چونکہ ہم اس کے ماتحت ہیں تو یوں کرنا پڑتا ہے۔ تو سوچو گدھا گدھا ہو کے ختم نبوت پہ پہرا بھی دے اور رسول اللہ کی ختم نبوت کی خاطر سزائیں بھی برداشت کرے تو پھر ماننا پڑے گا قادیانی وہ جاہل قوم ہے جو گدھوں کو کتوں سے بھی گئی گزری ہے۔ بے شک۔ اور یہ اپنے پاس سے نہیں، البدایہ والنہایہ میں باقاعدہ ایک گدھے نے اپنا عقیدہ بیان کیا۔ جب خیبر فتح ہوا، وہاں سے جو مال غنیمت اکٹھا ہوا ان میں ایک سیاہ رنگ کا گدھا تھا۔ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ مال غنیمت پیش کیا گیا، میرے محبوب نے مال بانٹا، کسی کو کچھ دیا کسی کو کچھ، جب وہ گدھے کی باری آئی اس نے رسول اللہ کی بارگاہ میں گفتگو کی، حضور سے کلام کیا، اور میرے آقا تو وہ ہیں جو صرف انسانوں کے نہیں اللہ کی ہر مخلوق کے نبی ہیں۔ بے شک۔ وہ تو پتھروں کی بولی میں بھی سمجھتے ہیں جنہیں بظاہر زبانی نہیں ہوتی۔ اب جس وقت اس نے گفتگو کی، کلام کیا تھا، وہ گدھا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرج اللہ من نسل جدی 60 حمارا۔ محبوب میں بڑا خاندانی گدھا ہوں، میرے جو جد آبا ہیں جہاں سے ہماری نسل چلی، ہمارے جو اوپر سے جہاں سے نسل چلی ہے 60 گدھے، میرے جد آبا کے جو بڑا گدھا تھا جہاں سے نسل چلی 60 گدھے ہم ہوئے ہیں، اور ہماری جو ہے انفرادی اور امتیازی شان یہ ہے لم یرکبہم الا نبی، سبحان اللہ۔ ہم 60 کے 60 گدھوں پہ اللہ کے نبی کے سوا کسی اور نے سواری نہیں کی۔ یہ امتیازی حیثیت اللہ نے ہماری یہ جو اوپر نسل ہے
یہ جو جد اعلیٰ سے جو نسل چلی، ان گدوں کو اللہ نے امتیازی شان یہ دی، اللہ نے انہیں نبی کی سواری بنایا، کسی غیر نے ہمارے اوپر سواری نہیں کی۔ اب اگلی بات بڑی اہم ہے، وہ گدھا کہنے لگا لم یبقى من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیرک۔ کریم آقا ہماری جو نسل چلی تھی جس پہ انبیاء نے سواری کی ہے، اس نسل میں آخری گدھا صرف میں بچا ہوں، اور اللہ کے نبیوں میں آخری نبی اس وقت آپ موجود ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دار ختم نبوت۔ فرمایا میں آخری ہوں، میرے بعد اب کوئی اور گدھا نہیں آنا کہ جس پہ نبی نے سواری کرنی ہے۔ آئے کیسے؟ چونکہ آپ کے بعد محبوب نبی کوئی اور نہیں آئے گا۔ وَلَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَيْرُكَ، گدھا مانے کہ رسول اللہ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ اور آج قادیانی کہے کہ مرزا قادیانی کو نبی مانے تو پھر ماننا پڑے گا گدھا تو اس سے 1000 درجے بہتر ہے، قادیانی 1000 درجے بدتر ہے جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا منکر ہے۔ اب اس نے کیا کہا؟ وہ گدھا کہنے لگا قد كنت اتوقع، کہنے لگا مجھے یقین تھا، مجھے پتا تھا کہ اب اتنے جب 60 گدھے ایک 59 گدھوں پہ اللہ کے نبی نے سواری کی ہے اور اس نسل میں بھی ہوں، تو مجھے توقع تھی کہ میری ملاقات بھی اللہ کے نبی سے ضرور ہوگی۔ مجھے توقع تھی اللہ کے نبی سے میری ملاقات ضرور ہوگی۔ پھر اس نے ایک اپنی پرانی داستان سنائی، کہا حضور آپ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے میں یہودی کی ملکیت میں تھا، کریم آقا وہ جب بھی میرے اوپر سواری کرنے لگتا، رکھا ہی اس نے اس لیے تھا مجھے سواری کے لیے، وہ جب بھی میرے اوپر بیٹھنے لگتا تو میں جان بوجھ کے نیچے سے کھسک جاتا اور اسے اپنے اوپر سے نیچے گرا دیتا، میں بیٹھنے نہ دیتا۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا جب یہ میں کام کرتا تو مجھے بدلے میں بڑی سزائیں بھی ملتی، اور میری سزا یہ تھی یجیب فی بطنی، وہ مجھے بھوکا رکھتا، کئی دن تک کھانا نہ دیتا، جب میں لاغر کمزور اور بالکل مرنے کے قریب پہنچ جاتا پھر تھوڑی سی خوراک دے دیتا کہ کہیں مر نہ جائے اور میرا کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ محبوب اگر وہ بھوکا رکھنے پھر میں اس کی بات نہیں مانتا، یادریبو وہ مجھے مارتا، کریم آقا ڈنڈوں سے میری پٹائی کرتا۔ محبوب میں نے ڈنڈے کھائے ہیں، بھوک برداشت کی ہے، لیکن کریم آقا اپنی پشت میں نے گندی نہیں ہونے دی، اسے میں نے بچا کے رکھا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ کا آخری نبی میرے اوپر سواری کرے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے نام بھی رکھا، قبول کیا اپنی بارگاہ میں اسے، نام بھی اسے رکھا یعفور، اور پھر اتنا وہ ذہین تھا جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو میرے محبوب اس یعفور کا نام لے کے جاؤ فلاں کو بلا کے لاؤ، وہ گدھا جاتا جا کے اپنے منہ سے دروازے پہ دستک دیتا اور اشارہ کر کے کہتا آیا ہے بلاوا تجھے دربار نبی سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چل تمہیں بارگاہ رسالت سے پیغام آیا ہے، دیکھو گدھا ہو کے ختم نبوت پہ پہلا دے تو میرے نبی اتنا نوازے، تو جو امتی ہو کے اس عقیدے پہ پہلا دے میرے آقا اسے کتنا نوازتے ہوں گے۔ لہذا آج قادیانیوں کو اتنی بددل ہیں کہ ہمارے پاس وہ لفظ ہی نہیں کہ جو بول کے ہم ان کی بدبختی اور ان کی خباثت کو بیان کریں، کہ زیادہ سے زیادہ کسی کو کتا کہیں گے۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جب ایک پادری رسول اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا تھا، پاس سے کتا بندھا ہوا تھا، اس نے اپنی رسی چھڑا کے پادری پہ حملہ کیا، وہ کتا بھی جانتا تھا۔ پادری نے جب گفتگو کرتے ہوئے گستاخی کی، یعنی رسول اللہ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے، تو کتے نے اپنی رسی چھڑا کے پادری پہ حملہ کیا، گردن دبوچ کے اس سے واصل جہنم کر کے بتایا ہم وہ ہیں جو اپنے نبی کی ناموس پہ پہرا دینا جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود
ان کذابوں کے بارے میں بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، میرے نبی نے خبر دی، میرے آقا فرماتے ہیں کذابون دجالون قریب من 30، فرمایا میری ظاہری حیات کے بعد 30 دجال کذاب ایسے ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ اب اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ آج صرف یعنی ختم نبوت کے لحاظ سے کہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس عقیدے کا انکار کیا، ہمیں صرف پہچان صرف مرزا قادیانی کے نام سے ہے، یا زیادہ سے زیادہ حضرت صدیق اکبر کے دور کا وہ مسلمہ کذاب۔ یہ جو میرے نبی نے 30 بیان کیے، ان 30 کذابوں کے بارے میں بھی پڑھنا چاہیے، ان کا تعارف بھی ہمیں ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا تعارف بھول جائیں، ان کے نام بھول جائیں اور ہماری آنے والی نسلیں ان خبیثوں کے مزاروں پہ فاتحہ خوانی کرنا شروع کر دیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ تو وہ کذاب ہے جس نے ختم نبوت کا انکار کیا اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ تو ضروری ہے ان کے نام بھی بتائے جائیں، ان کا تعارف بھی کروایا جائے کہ صرف مرزا قادیانی ہی عقیدہ ختم نبوت کا منکر نہیں تھا، نبوت کا جھوٹا دعوے دار نہیں تھا، یہ تو سب سے آخری معاملہ ہے۔ اس سے پہلے کئی کذاب گزرے ہیں جنہوں نے اس عقیدے پہ حملہ کیا اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو نبی کہا۔ تو ان کا تعارف بھی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں بھول جائیں انہیں اور ہم ان کے دن مناتے پھریں اور ان کی قبروں پہ قبر پہ مزار بنا کے پھر فاتحہ خوانی اور چادر چڑھاتے پھریں۔ یہ ضروری ہے، اور ایک خاص طور پر ان کو بیان کرنا تو نہایت ضروری ہے کہ جن کو میرے نبی نے اشارتاً، عنایتاً یا صراحتاً جن کا نام لے کے اپنے فرمان میں بیان کیا کہ یہ کذاب ہوگا، یہ کذاب ہوگا، یہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ اب اس پہ چونکہ موضوع یہ بھی بڑا طویل ہے، میں مسلم شریف کے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے جب حضرت اسماء بنت ابی بکر ان کے صاحبزادے کو جب حجاج بن یوسف نے شہید کیا اور کر کے کہا دیکھو میں نے تمہارے بیٹے کی دنیا برباد کر دی، شہید کر دیا، حضرت اسماء کہنے لگی حجاج میرے بیٹے نے تیری آخرت تباہ کر دی، میں تم سمجھتے ہو کہ میں شہید کر کے میں جیت گیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے حجاج بن یوسف کے سامنے رسول اللہ کی حدیث سنائی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ مسلم شریف کے اندر یہ لفظ، حضرت اسماء کہنے لگی اما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا، ہم سے رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کی۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میں نے خود رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ کہنے لگی میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان فی ثقیف کذابا و مبیرا، میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ ثقیف کے اندر، قبیلہ ثقیف کے اندر ایک کذاب ہوگا، ایک مبیر ہوگا، ایک کذاب ہوگا، کذاب جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، اللہ پر بھی جھوٹ باندھے گا اور رسول اللہ پر بھی جھوٹ باندھے گا، اس کا تعلق قبیلہ ثقیف سے ہوگا۔ فرمایا یہ میرے نبی نے خود بیان کیا، ایک کذاب ہوگا، ایک مبیر ہوگا۔ حضرت اسماء کہنے لگی اما الکذاب فرأیناہ، کذاب تو ہم نے دیکھ لیا، کذاب کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کون ہے، کس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کا تو ہمیں پتہ چل گیا۔ کہنے لگے جو مبیر کہتے ہیں جو فسادی ہو، تو حضرت اسماء کہنے لگی سن میرے نبی نے جو فرمایا تھا قبیلہ ثقیف کے اندر ایک فسادی ہوگا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں وہ کذاب ہم نے دیکھ لیا، فسادی جس کے بارے میں میرے نبی نے بتایا تھا اے حجاج وہ تو ہے، وہ فسادی، وہ جھگڑالو، وہ جس نے رسول اللہ کے صحابہ کو شہید کیا۔ 1,20,000 مسلمانوں کو حجاج بن یوسف نے شہید کیا، جن میں کثیر تعداد صحابہ کی تابعین کی ہے۔ حضرت اسماء کہنے لگی میرے نبی تو تجھے فسادی فرما کے گئے، وہ فسادی تیرا تعلق قبیلہ ثقیف سے ہے۔
اب اس حدیث میں جو کذاب ہے، مسلم شریف کی شروحات کے اندر اس کا نام بیان کیا گیا، لیکن شروحات کی طرف میں نہیں جاتا، میں جامع ترمذی کے اندر یہی حدیث ہے، اور اس میں امام ترمذی نے اس کذاب کا نام لے کے بتایا، اور پچھلے جمعے جو ہمیں مطلوب تھا جامع ترمذی کی حدیث سے اس کا نام مل گیا۔ نام کیا؟ جامع ترمذی کتاب الفطر کے اندر حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ اب یہ حدیثیں سنتے جانا، نتیجہ میں نے آخر میں بیان کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فی ثقیف کذاب و مبیر، قبیلہ ثقیف کے اندر ایک کذاب ہے اور ایک مبیر فسادی ہے۔ اب امام ترمذی قرآن پاک کے بعد مقام ہے بخاری کا، بخاری کے بعد مقام مسلم کا، مسلم کے بعد صحاح ستہ میں جس کتاب کا مقام ہے اسے جامع ترمذی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کوئی بھینسا اٹھ کے یہ کہے کہ ہمیں تو ملا ہی نہیں، ضعیف روایتیں تھیں، اس کے بارے میں بتاتا ہوں کس کے بارے میں وہ ساری حقیقت۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں یقال الکذاب المختار ابن ابی عبید، جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ ثقیف کے اندر ایک کذاب ہوگا، اس کا نام مختار ثقفی ہے۔ بے شک اس کا نام کیا ہے؟ مختار ثقفی۔ اور جس کو حضور نے مبیر فرمایا، امام ترمذی کہتے ہیں حجاج بن یوسف، اس کا نام حجاج بن یوسف ہے، جس نے 1,20,000 مسلمانوں کو شہید کیا۔ اب کذاب کا نام بھی امام ترمذی نے بتایا اور جو فسادی تھا اس کا نام بھی بتایا۔ اب یہ امام ترمذی جو اس حدیث کو خود روایت کر رہے ہیں، محدث ہیں، انہوں نے کذاب کی تشریح بھی کر دی اور آگے مبیر کی بھی کر دی، لیکن چلتے چلتے ہمیں اس کذاب کا نام زبان رسالت سے بھی مل گیا۔ سبحان اللہ۔ زبان رسالت سے کوئی کہے ضعیف روایتیں تھیں اس کے اعلان نبوت کرنے پہ، وہ تو بڑا اہل بیت کا محب تھا، ہم کہتے ہیں تیرا علم صرف ابھی ایران تک پہنچا ہے، مزید پرواز کر مدینہ شریف پہنچ، پھر تمہیں پتہ چلے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید دیکھیں دلائل النبوہ امام بہقی کی، اس میں جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 481 ہے۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں باقاعدہ باب باندھا۔ باب اس میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کذابوں کے بارے میں بیان کیا، اور ان میں وہ کذاب جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ ان کا تعلق قبیلہ ثقیف سے ہوگا، وہ کون ہیں، یہ باقاعدہ باب باندھ کے امام بہقی نے آگے حدیث نقل کی۔ حدیث کیا ہے سنو، امام بہقی یہ باب باندھ کے پھر کہتے ہیں فَقَانَ كَمَا أَخْبَرَ، کہتے ہیں ویسے ہی ہوا جیسے نبی نے خبر دی تھی۔ بے شک سبحان کیوں نہ ہو تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو کہا دن کو رات کو شام ہو کے رہی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ امام ترمذی کہتے ہیں حضور کی حدیث فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يخرج 30 كذابا، قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک 30 کذاب نہ آ جائیں جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہ کریں۔ سنو ان میں 3 کے نام میرے نبی نے خود بیان کیے۔ یہ مرزا قادیانی تو بہت بات کا ہے، اس سے پہلے بڑے کذاب گزرے، 3 کے نام میرے نبی نے خود بیان کیے، اور انہیں سننا دل کے کان کھول کے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں منہم مسیلمۃ وعصمی والمختار، ان میں پہلا مسیلمہ ہے، دوسرا انسی ہے اسود انسی، اور تیسرے کو مختار کہا جاتا ہے، مختار ثقفی۔ وہ مختار ثقفی جس کے مزار پہ آج اپنے آپ کو سنی کہلانے والا وہ شمس الرحمن سیال شریف کی درگاہ سے دھتکارا ہوا، وہاں سے نکالا ہوا، وہ شمس الرحمن المعروف بھینسا جسے آج آپ کالے کپوں کے پاس بھی آپ جو ہے اسے بیٹھتا ہوا دیکھیں گے مختار ثقفی کی قبر پہ، حالانکہ اس کا تعلق تو ان لوگوں سے ہے جن کے ایمان کو بھی
تسلیم کریں تو بندہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے. چلے جائے اس کے لیے فاتحہ خوانی کرنا. اب یہ اتنی جرت کہ جسے میرے نبی اپنی زبان سے نام لے کے کہیں, 30 کے نام نہیں گنوائے لیکن ان 3 کے نام بتائے. اس میں مسلمہ بھی ہے, اس میں اسود انسی بھی ہے, اور تیسرا مختار ہے کہ جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا. جانتے تھے میرے آقا, اس لیے نام لے کے بتا دیا کہ کل کو کچھ ہوں گے جو کہیں گے کہ یہ تو بڑا اہل بیت کا محب ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں ان کی اہل بیت کی محبت نہ دیکھنا, یہ وہ لعنتی ہے جس نے اللہ پر بھی جھوٹ باندھا ہے, میرے اوپر بھی جھوٹ باندھا ہے. اس کی محبت اہل بیت کو نہ دیکھنا, اس کا کردار دیکھنا, عمل دیکھنا. محبت اہل بیت اسی کی قبول ہے جو اللہ کو رب مانے, رسول اللہ کو آخری نبی مان کے پھر اہل بیت سے محبت کرے. اسے یہ محبت قبر میں بھی فائدہ دے گی, حشر میں بھی فائدہ دے گی. سبحان اللہ. اب یہ موضوع تو بڑا طویل ہے لیکن میں صرف جو امام زین العابدین کا قول ہے اسے سیر اعلام النبلاء کے حوالے سے, امام باقر اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں سألت ابا جعفر عن المختار, ابو جعفر یعنی امام باقر سے مختار سقفی کے بارے میں پوچھا گیا. لوگوں کو یعنی یہ تھا وہم کہ اس نے تو بڑے یزیدی مارے, حضرت امام حسین کا بدلہ لیا, چن چن کے یزیدی اس نے قتل کیے, تو یہ تو بڑا اہل بیت کا محب ہے, اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے یزیدیوں سے لڑا ہے. تو امام باقر سے اس مختار سقفی کے بارے میں پوچھا گیا تو امام باقر نے اپنی بات نہیں کی, کہا آؤ میں بتاؤں میرے ابا جی اس خبیث کو کیا کہا کرتے تھے. امام باقر کے ابا جی امام زین العابدین فقالا, امام باقر کہتے ہیں قام ابی علی باب الکعبہ, امام باقر کہتے ہیں میرے ابا جی امام زین العابدین کعبے کے دروازے میں کھڑے تھے اور یہ کہہ رہے تھے فلعن المختار, مختار سقفی پہ لعنت کر رہے تھے کہ مختار سقفی جو ہے اس پہ لعنت ہو, یہ لعنتوں کا مستحق ہے. امام باقر کہتے ہیں یہ میرا ہی فتویٰ نہیں, میرے ابا جی امام زین العابدین کا بھی فتویٰ ہے. اور امام زین العابدین جو کربلا کی آخری رات کے جو عینی شاہد ہیں, ان سے بڑا کوئی اہل بیت کا محب نہیں, ان سے بڑا امام حسین کا کوئی محب نہیں. وہ جو کربلا میں امام حسین کے جانشین ہیں اور جن سے آگے صداقت کا سلسلہ چلتا ہے, وہ کہتے ہیں مختار سقفی پہ لعنت ہو. کسی نے کہا تلعنہ وانما ذبح فیکم, امام تم لعنت کر رہے ہو حالانکہ اس نے تو تمہاری خاطر کو ذبح ہو گیا, بڑے یزیدی مارے اور اسے تمہاری وجہ سے قتل کیا گیا, جان دے دی اس نے تمہاری خاطر, تمہارے ابا جی کی خاطر بدلہ اس نے لیا. تو امام کیا کہتے ہیں, کہتے انہو کان یکذب علی اللہ و علی رسولہ, یہ وہ لعنتی ہے جس نے اللہ پر بھی جھوٹ باندھا ہے, اللہ کے رسول پہ بھی جھوٹ باندھا ہے. ہم سے محبت وہ قبول ہے جو رب کے دربار سے ہو کے, رسول اللہ کی بارگاہ سے ہو کے, پھر خلفائے راشدین کے قدموں کو چوم کے پھر ہم تک پہنچے, ہم اس محبت کو قبول کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس نے رب پہ جھوٹ باندھا, رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا. اب دیکھو یہ ہے امام زین العابدین جو سیدوں کے سید, جن سے صداقت کا سلسلہ چلا. آج یہ ویسا, یہ شمس الرحمن خود کو سید کہلانے والا, آج اس مختار سقفی کے مزار پہ جا کے فاتحہ خوانی کرے تو اسے اپنے گریبان پہ جھانکنا چاہیے. وہ سید اپنے آپ کو کسی اور معنی میں کہے, امام زین العابدین کی اولاد ہونے کے معنی میں سید وہ نہیں, سید وہ ہے ان معنی میں جو امام زین العابدین کے فتوے کو بھی تسلیم کرتا ہو.